السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں، آج سورۃ تکاثر کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ الہاکم التکاثر، غافل کر دیا تمہیں کثرت کی طلب نے۔ کثرت کے معنی ہیں کوئی بھی چیز زیادہ جو حاصل کرنے کی خواہش ہو، مال و دولت، حسد اس میں شامل ہیں کہ کسی نے فلاں نے اتنے پیسے جوڑ لیے ہیں تو میں اس سے زیادہ جوڑوں گا، فلاں نے یہ گھر بنایا تو میں اس سے زیادہ اچھا گھر بناؤں گا۔ یہ کثرت کی طلب ہے اور ہم اس دوڑ میں لگے رہتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ جا پہنچے تم قبروں کو۔ اتنا غافل ہو گئے مال کی طلبی میں، حسد میں، بڑھ چڑھ کے دکھاوے میں کہ قبروں تک جا پہنچے۔ کلا سوف تعلمون، اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، ان قریب تم جان لو گے۔ جو غافل لوگ ہیں، زیادہ طلبے کے خواہش مند ہیں، چاہے وہ پیسہ ہو، چاہے وہ گھر ہو، سونا ہو، کچھ بھی ہو، جو غافل ہو گئے اللہ کی یاد سے، ان کے لیے ہرگز ایسا نہیں ہے کہ ان قریب تم جان لو گے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں اور ایسا بالکل نہیں، ان قریب تم جان لو گے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، ایسا نہیں، کاش تم جان لیتے جاننا یقین کا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کاش کہ تم جان لیتے جاننا یقین کا۔ یقین کا جاننا کیا ہوتا ہے؟ کسی شخص نے ڈاکٹر بننا ہے تو وہ پہلے پڑھے گا، پھر اس پہ یقین کرے گا، عمل کرے گا، اور ایک دن وہ کام کرے گا، وہ پا لے گا وہ جو پڑھا اس نے، جس پہ یقین کیا، اور اس نے نہیں کیا تو وہ نہیں بن سکتا۔ کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں، کسی بھی کام میں چلے جائیں، تو پہلے پڑھائی ہے، عمل ہے، یقین کرنا ہے، اور اس کے بعد پریکٹیکل ہوتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے قرآن مجید کو پڑھا، اس پر ایمان لائے، اس پر عمل کیا، وہ جان لیں گے کہ وہ جنتی ہیں۔ کیسے جان لیں گے؟ یقین کے تھرو، کہ انہوں نے اچھے کام کیے، یقین ہے ان کو۔ اور جو لوگ آیتوں پر ایمان نہیں لائے، نیک عمل نہیں کیا، غافل رہے یہاں تک کہ وہ مر گئے، ان کا کیا ہوگا؟ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، البتہ تم ضرور دیکھو گے جہنم کو۔ سب انسانوں کو جہنم ضرور دکھائی جائے گی، اس کے بعد جب فیصلہ ہو جائے گا، جو لوگ جنتی ہوں گے ان کو بھی دکھائی جائے گی جہنم کے اس عذاب سے تم بچ گئے۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر البتہ تم ضرور دیکھو گے اس کو آنکھ سے یقین کی۔ جن لوگوں نے عمل نہیں کیے، اچھے غافل رہے، زیادہ مال کی طلبی میں رہے، حسد میں رہے، دکھاوے کی دوڑ میں رہے، وہ ضرور دیکھ لیں گے اس کو، پھر اپنی آنکھ سے تو ان کو یقین آ جائے گا، کیونکہ ان کے عمل پہ یقین نہیں تھا نا، ان کو آیتوں پہ یقین نہیں تھا، وہ تو غافل رہے پوری عمر مرتے دم تک۔ تو پھر ان کو دکھایا جائے گا جب، پھر ان کو یقین آ جائے گا کہ یہ کیا ہے، تب واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر البتہ تم ضرور پوچھے جاؤ گے اس دن نعمتوں کے بارے میں۔ اس دن پھر نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عطا کیے ہیں، مال کی صورت میں،
اس کے علاوہ علم کی صورت میں، اولاد کی صورت میں نعمتیں ہیں کہ تم نے اپنی 70 سال 80 سال جتنی بھی عمر ہے کہاں خرچ کی، کہاں لگائی، تمہیں جتنا مال دیا گیا تم نے کہاں خرچ کیا، جوانی کی عمر میں تم نے کون سا عمل کیا، سب پوچھا جائے گا۔ اور جو لوگ غافل رہے، جنہوں نے اپنی عمروں کو ضائع کر دیا مال و دولت کے چکر میں، حسد کے چکر میں، برے کاموں کے چکر میں، اور اللہ کی یاد سے غافل رہے اور آیتوں کو نہ مانا جنہوں نے، بے شک ان کے یہ سوال جو ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے اور وہ بے شک جہنم میں جائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور جن لوگوں نے عمل کیا، یعنی کہ جو ایمان لائے، عمل کیا، نیک کام کیے، حسد نہ کیا، مال و دولت کے چکر میں اپنی زندگی جو ہے وہ اللہ کی یاد سے غافل نہ کی، تو وہ لوگ البتہ ضرور بخشے جائیں گے۔ تو اللہ ہدایت دے ہمیں۔ ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تمام مسلمانوں کو ہدایت دے اور سیدھے راستے پر چلائے، ان کا راستہ جن پر اللہ نے انعام دیا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔